جیسے جیسے دنیا عروج کو جا رہی ہے ویسے ویسے انسانوں کے اندر سے انسانیت ختم ہوتی جا رہی، اخلاق تباہ ہوتا جا رہا ہے، سکون برباد ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ بہت محنت کرنے کے باوجود بھی نکمے اور نکارہ ہیں، بڑے تیز ترین آلات رکھنے کے باوجود بھی دنیا زوال پذیر ہے، بہت زیادہ پڑھے لکھنے ہونے کے باوجود بھی جہالت کا غلبہ ہے۔ انسان اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، داڑھی سے، نماز سے، سنت سے، لیکن پھر بھی وہ بے دین نظر آتا ہے۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ترقی کا اصل راستہ تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، مصنوعی ترقی پر ہم چل رہے ہیں۔ ترقی کا جو اصل راستہ ہے وہ کتاب اللہ کا ہے، قرآن مجید کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ مبارک، دنیا میں برکت جس چیز سے ملے گی وہ میری کتاب ہے۔ دنیا کے اندر برکت کی مسکن مرکز وہ کتاب اللہ ہے۔ اب اس کو تو ہم نے پس پشت ڈال دیا، نہ کتاب اللہ ہمارے گھروں میں، نہ ہماری زندگیوں میں، نہ ہماری تعلیم میں، نہ ہماری اسمبلیوں میں، نہ ہماری سیاست میں، نہ ہماری عدالت میں، کسی چیز کے اندر بھی کتاب اللہ نہیں ہے۔ بلکہ ایسے سمجھ لیں کہ کسی بندے نے خوبصورت ایک باغ لگایا اور اس نے باغ کے اصول و ضوابط، اس کو پانی کب لگانا ہے، بیج اس میں کب ڈالنا ہے، کھاد اس کو کب لگانی ہے، سپرے اس کو کب کرنی ہے، وہ ایک ڈائری پہ لکھ کے مالی کو پکڑا دیا۔ اب مالی کیا کرتا ہے، وہ روزانہ ایک صفحہ پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے پہلی تاریخ کو بیج لگانا، 15 تاریخ کو پہلا پانی لگانا، پھر اس کو اتنے مہینے کے بعد سپرے کرنا۔ وہ روزانہ یہ پڑھ دیتا ہے اور اس باغ میں چل پھر رہا ہے، بس اس کو پڑھی جا رہا ہے۔ تو ان الفاظ کے پڑھنے پر دیکھتے ہی دیکھتے یہ باغ ویران ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، حالانکہ بیج بھی لگا ہے، فصل بھی موجود ہے، مالی بھی اوپر موجود ہے۔ یہی مثال ہماری زندگیوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن دیا، یہ کتاب ہے، یہ تیرا منشور ہے، یہ دستور حیات ہے۔ صبح بھی دل کرتا ہے پڑھ لیتے ہیں، شام کو بھی دل کرتا ہے پڑھ لیتے ہیں، پڑھتے کیا ہے، قرآن کہتا کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید کا ترجمہ جس بندے نے نہیں نہ پڑھا ہوا، اس بندے کو قرآن مجید کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ وہ طوطے کی طرح ایک لفظ پڑھ رہا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں اللہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں پیغام کیا دیا۔ علامہ اقبال نے بڑا پیارا وہ جو جملہ کہا تھا نا کہ وہ معزز تھے زمانہ میں، عامل قرآن ہو کر ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ مسئلہ صرف یہ ہے، صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ پیدل چلنے والے تھے، ایک ٹائم کا کھانا ہوتا تھا، دوسرے وقت کا نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ معزز تھے، وہ باوقار تھے، وہ باعزت تھے۔ دنیا کی سپر پاوریں ان سے ڈرتی تھی، تعداد میں تھوڑے تھے لیکن دنیا کے اوپر غلبہ، حکومت اور ان کی طاقت کا سرچشمہ تھا۔ آج تعداد ہمارے پاس ہے، ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، اسلحہ ہمارے پاس ہے، ایٹم ہمارے پاس ہے، مگر افسوس آج ہمارے پاس قرآن نہیں ہے، قرآن کا علم نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، تفسیر نہیں آتی، معنی مفہوم نہیں آتا۔ ایک وقت تھا جب نکاح کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلہے سے پوچھ رہے ہوتے تھے تیرے گھر میں کوئی چیز ہے، حق مہر میں تیرا نکاح پڑھا دوں؟ وہ کہتا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ ڈھونڈو، کچھ تو لے آؤ، وَلَوْ خَاتَمَ مِنْ حَدِيدٍ، جاؤ لوہے کا چھلا ہی لے آؤ، کچھ تو ہونا چاہیے۔ لیکن ان کے گھروں میں لوہے کا چھلا بھی نہیں ملتا تھا۔ مگر اسی بندے سے جب پوچھتے تھے قرآن آتا ہے، ترجمہ آتا ہے، تفسیر آتی تھی، تو وہ کہتا تھا جی فَهِيَ سُورَةٌ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا، پیغمبر فلانی بھی صورت یاد ہے،
فلانی بھی یاد ہے، فلانی بھی یاد ہے۔ آپ اس کو فرماتے تھے چل ان صورتوں کے عوض میں تیرا نکاح اس عورت سے کر۔ ان کے گھروں میں کچھ نہیں تھا، قرآن تھا۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، قرآن نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ان کے باعزت ہونے کی وجہ خالق کا یہ کلام قرآن ہے۔ آج ہمارے گھر میں کون سی نعمت نہیں ہے؟ اللہ کی قسم اس دور کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس یہ اے سی نہیں تھے، یہ کولر نہیں تھے، یہ اے ٹی ایم کارڈ نہیں تھے، یہ چیک بکیں نہیں تھی۔ ایک فنگر پرنٹ کے اوپر، ایک کلک کے اوپر لاکھوں روپے کی ٹرانزیکشن، ان کے پاس یہ طاقت نہیں تھی جو آج طاقت تیرے پاس موجود ہے۔ اللہ نے تو تجھے سب کچھ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود آج احساس کم تری کا شکار ہے، تو صرف قرآن سے دوری کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یاد رکھو اللہ دنیا میں عروج دیتے ہیں قوموں کو جدید آلات، جدید تعلیم، جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، رب کا اصول یہ ہے کہ اللہ جس قوم کو بلند کرنا چاہتے ہیں اس قوم کو قرآن کی طرف راغب کر دیتے ہیں۔ وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو دوسرے ہوتے ہیں جو قرآن سے دور ہوتے ہیں وہ نیچے چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو ہم مسجد میں آنے والے، ہم میں سے کتنے لوگوں کو قرآن آتا ہے؟ دنیا داروں کو، دکانداروں کو، باہر والوں کو تو چھوڑ دیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو پکے نمازی ہیں ان کو بھی قرآن نہیں آتا، بے دینوں کو کہاں آئے گا؟ میرے بھائی، جب ہم نے قرآن مجید کو اپنے دماغ سے نکال دیا سیکھنے کے لیے، یہ چھوٹے چھوٹے موبائل ہوتے تھے، اب بڑے جو موبائل ہیں کس کو نہیں چلانا آتا؟ سیکھ لیا نا سب نے۔ جس ماحول میں رہیں گے ہم جو سیکھنا چاہیں گے وہ سیکھ جائیں گے۔ اللہ کی قسم آج قرآن سیکھنا بڑا ہی آسان ہے۔ آپ آڈیو میں لگا دیں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ، قاری پڑھتا رہے گا، ترجمہ بولتا رہے گا، تو سن کے بھی تجھے یاد ہو جائے گی۔ ہماری ماں بہنیں گھر میں کام کاج کر رہی ہے، ادھر سورۃ البقرہ کی تلاوت لگی، ساتھ ترجمہ چل رہا ہے، سورۃ الرحمن کی تلاوت لگی، ساتھ ترجمہ چل رہا ہے۔ ایک دن سنو گے، 2 دن سنو گے، 4 دن سنو گے، بار بار سنو گے، یہ ویسے ہی یاد ہو جائے گا۔ جو کثرت سے چیز سنی جائے وہ یاد ہو جاتی ہے، اور صرف یاد ہی نہیں ہوتی، اس کا پھر انسان کی روح پر، انسان کے جسم پر، انسان کے گھر پر بڑا اثر بھی ہوتا ہے۔ یہ کتاب کیسی ہے؟ یہ دکانوں کے افتتاح کے لیے، یہ مارکیٹوں کے افتتاح کے لیے، یہ گھر کے افتتاح کے لیے، یہ دلہن کی رخصتی کے لیے، تعویذ بنا کے گلوں میں لٹکانے کے لیے، گول گول کے پلانے کے لیے نہیں آئی۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خالق کائنات نے فرمایا کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا لوگوں قرآن ہم نے نازل کیا ہے مبارک، قرآن برکت والی کتاب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر اولاد میں برکت چاہتے ہو قرآن سکھاؤ، گھر میں برکت چاہتے ہو قرآن چلاؤ، دکان میں برکت چاہتے ہو قرآن چلاؤ، کاروبار میں برکت چاہتے ہو قرآن کے تابع کر لو، اپنے خاندان میں برکت چاہتے ہو قرآن سے جڑ جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مبارک لیدبروا آیاتہ، خالق کائنات نے فرمایا لوگوں برکت والی کتاب قرآن ہے، یہ ہو نہیں سکتا جس سینے میں قرآن ہو وہاں برکت نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا جس گھر میں قرآن ہو برکت نہ ہو، دکان میں قرآن ہو برکت نہ ہو، زندگی میں قرآن ہو برکت نہ ہو۔ جہاں پر قرآن ہے وہاں پر برکت ہے۔ کیسا قرآن ہے؟ فرمایا لوگوں لیدبروا آیاتہ،
جس قرآن کی آیتیں بندہ سنتا ہے، غور و خوض کرتا ہے، غور کرتا ہے، سوچتا رہتا ہے قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے، قرآن مجھ سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، مومن بندہ قرآن سنتا ہے، عقل حاصل کرتا ہے، فہم حاصل کرتا ہے، ادراک حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، نقطے لیتا ہے، اپنی زندگی کا لائی عمل لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غور کرنا لوگوں، کیسی کتاب قرآن ہے۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خالق کائنات نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ سارے مفسرین نے لکھا ہے حبل اللہ سے مراد القرآن ہے، اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب کوئی بندہ کنویں میں گر جائے، اس کو نکالنا ہو تو ہم رسی پھینکتے ہیں، وہ رسی سے پکڑے گا پھر باہر نکل سکے گا۔ دنیا کی جدید ترین آلات کے باوجود بھی گہرائیوں میں گرے ہوئے بندے کو رسی سے نکالا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے لوگوں اپنی زندگی کے اندھیروں سے نکلنا ہے، میرے قرآن والی رسی کو پکڑ لو۔ دنیا کی طریقوں سے نکلنا ہے، قرآن والی رسی کو پکڑ لو۔ دنیا کے فتنوں سے نکلنا ہے، قرآن والی رسی کو پکڑ لو۔ دنیا کی آزمائشوں سے نکلنا ہے، قرآن والی رسی کو پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایمان والو حبل اللہ کو پکڑو، اللہ کی رسی کو پکڑو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑو۔ فرمایا تَمَسَّكُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، لوگوں ایسے پکڑ لو جیسے کوئی بندہ اپنی داڑھوں کے اندر کوئی چیز پکڑ لیتا ہے، اگر کوئی زور سے کھینچے دانت ٹوٹ سکتا ہے مگر اس سے رسی نہیں چھوٹ سکتی۔ فرمایا لوگوں قرآن کو ایسے پکڑ لو، اگر دنیا کے فتنے آ جائیں، دنیا کی آزمائشیں آ جائیں، لوگ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں تو ٹکڑے کروا لینا مگر اس رسی کو نہ چھوڑنا۔ یہ حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے، اللہ تک پہنچنا ہے تو اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ جب یہ اوپر کو کھینچا جائے گا بڑی تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، لیکن جس نے رسی کو چھوڑ دیا وہ گہرائی میں گر جائے گا، وہ اوپر نہیں پہنچے گا۔ جو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا ایک دن وہ مالک سے ہم کلام ہو جائے گا، اس کی مالک سے ملاقات ہو جائے گی۔ دعا کرو اللہ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ظاہر قرآن کے مطابق کر دے، ہمارے باطن قرآن کے مطابق کر دے، ہمارے گھر کے ماحول کو، ہماری ساری زندگی کے شب و روز کو مالک قرآن کے تابع فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کیسی کتاب ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں ہم نے تمہارے لیے نصیحت نازل کی۔ دنیا کے اندر اور نصیحت کو ڈھونڈنے والوں قرآن سے بڑی کوئی نصیحت والی کتاب نہیں۔ اللہ کی قسم قرآن سے بڑا کوئی اقوال ذری نہیں، قرآن سے بہترین کوئی ذخیرہ انداز، بہترین سنخر الفاظ کا کوئی ذخیرہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن نصیحت والی کتاب ہے، قرآن عبرت والی کتاب ہے، قرآن دلوں کو بدلنے والی کتاب ہے، قرآن زندگیوں کو بدلنے والی کتاب ہے، قرآن اندھیروں سے نکالنے والی کتاب ہے، قرآن فتنوں سے نکالنے والی کتاب ہے، قرآن عروج والی کتاب ہے، ترقی والی کتاب ہے، بندے کو مالک سے ملاقات کروانے والی کتاب ہے۔ غور کرنا ذرا، میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ نصیحت والی کتاب ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اللہ کی طرف سے نصیحت والا جو پیغام ہے نا وہ قرآن سے بڑھ کے اور کوئی نہیں ہے۔ عرب کے اندر نا 7 قراء 7 شعراء بڑے مشہور ہیں جن کو کہتے ہیں شعراء 7 معلقہ، بڑے نامور 7 شعراء۔ یہ ایسے ایسے شاعر تھے، ان کی زبان سے جملے نکلتے تھے، وہ لطافت اور فصاحت دیکھ کے دنیا حیران رہ جاتی تھی۔ ان میں سے ایک شاعر ہے لبید، یہ 7ویں نمبر پہ آتا ہے۔ لبید نے نا ایک دن ایک شعر پڑھا، لوگوں نے سنا تو شاعر ہش ہش کر اٹھے اور سارے اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ واہ لبید، کیا تو شاعر، کیا خوبصورت جملہ تو نے کہا، کیا پیارا قصیدہ تو نے پڑھا ہے۔ لبید کو کہا پھر سناؤ، اس نے پھر سنایا، پھر سناؤ، اس نے پھر سنایا، حتیٰ کہ وہ قصیدہ لکھا گیا اور بیت اللہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا اعزاز ہے اس لبید کو ملا کہ جس کی شاعری میں اتنا وزن تھا کہ شاعروں نے اس کو سجدہ کیا اور اس کی شاعری کو بیت اللہ میں لٹکا دیا گیا۔ یہ لبید نا مسلمان ہو گیا، دائرہ اسلام میں آ گیا، اس نے قرآن سنا، مسلمان ہو گیا اور دائرہ اسلام میں آ گیا۔ ایک دن شاعر ان کو ملے، کہنے لگے لبید تو آج کل شعر ہی نہیں پڑھ رہا، اور تو اتنا اچھا شاعر تھا، اتنی خوبصورت باتیں کرتا تھا، اتنی نصیحت والے جملے ہوتے تھے، تیرے جملے دنیا کے دلوں کو بدلتے تھے، تو اللہ کے بندے تو نے ساری شاعری چھوڑ دی۔ تو لبید کہنے لگا لوگو ابعد القرآن، مجھے یہ تو بتاؤ جب سے قرآن پڑھا نا اللہ کی قسم مجھے کوئی شعر پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، اور مجھے یہ سمجھ آئی قرآن سے بڑھ کے کوئی نصیحت والی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں ساری نصیحتوں کو جمع کر دیا ہے، اب میرا دل نہیں کرتا کہ میں کوئی نصیحت والی بات۔ قد جاءتکم موعظۃ، ان کو پتا چلا قرآن کتنی نصیحت والی کتاب ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، مالک کائنات نے فرمایا ہم نے قرآن میں سینوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ قرآن ظاہری بھی شفا ہے، باطنی بھی شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ دم والوں کے پاس، درود والوں کے پاس، دھاگے لینے کے لیے ڈاکٹروں، حکیموں، طبیبوں کے پاس بڑا یقین کر کے اعتماد کر کے جاتے ہو، اگر خالق کے قرآن پر یہ اعتماد کرو، اللہ کی قسم ہے اللہ نے قرآن ہی شفا والا بنایا ہے، ظاہری بھی شفا ہے، باطنی بھی شفا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے ایک ایک لفظ میں شفا رکھی ہے۔ بڑے بڑے مریض آئے، بڑے بڑے سخت دلوں والے آئے، بڑے بڑے سخت بیماریوں والے آئے، بڑے بڑے جنونی انسان آئے، بڑے بڑے پاگل لوگ آئے، جب قرآن پڑھا گیا اللہ نے یہ اثر دکھایا، ان کے جنون بھی ختم ہو گئے، پاگل پن بھی ختم ہو گئے، دماغ بھی ٹھیک ہو گئے، ٹوٹی ہڈیوں کو اللہ نے قرآن کی برکت سے جوڑ دیا ہے، پاگل دلوں کو اللہ نے قرآن کی وجہ سے صاف کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ تے قرآن دے نال آیاں بہارا، کلام خدا نو جنا سینے لایا، نبی نال رل کے تے لٹیاں بہارا، اور میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، جے تسی سارے قرآن دے نیڑے آؤ، ہے قرآن دے وچ خزانے ہزاراں،
مالک کائنات نے ظاہری بھی شفا قرآن میں، باطنی بھی شفا قرآن میں رکھی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں لوگوں ہم دیکھ رہے تھے ایک بندے کو سنگلوں کے ساتھ باندھا ہوا، زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا لے کے آ رہے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو جنات ہیں، سایہ ہے، جادو کا اثر ہے، محبوب دم کر دے ذرا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دو اس کو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ نقصان دے سکتا ہے، ہم اس لیے چھوڑتے نہیں۔ محبوب کے سامنے آیا، میرے نبی نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پیغمبر نے 7 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھی، پڑھ کے اس بندے کو پھونک ماری، دم کیا، فرمایا اس کی زنجیریں بھی کھول دو، اس بندے کی سنگلیاں بھی کھول دو، یہ بندہ ٹھیک ہے۔ ہر بیماری کا علاج ہے قرآن میں۔ صحابہ کہتے ہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے اس بندے کو کبھی زنجیریں لگائی نہیں گئی، اتنا بڑا پاگل، پہلی قرآن کی آیات پر، پہلے دم پر اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ قرآن کے اندر ظاہری بھی شفا ہے، باطنی بھی شفا ہے۔ محبوب نے فرمایا جو بندہ یہ جو آخری صورتیں ہیں نا، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، اس کو 3 دفعہ صبح پڑھ لو، 3 دفعہ شام کو پڑھ لو، اپنے اوپر دم کر دو، فرمایا ہر مرض سے بندے کو کافی ہو جائے گی، کوئی مرض مصیبت پریشانی اس بندے کے اوپر اثر انداز نہیں۔ اس طرف تو آنا نہیں نا، نہیں بس آپ کچھ لکھ کے دے دیں، کچھ لٹکا لیں، کچھ پاس رکھ لیں، وہ ایک عقیدہ ہے، نظریہ پیچھے، جس وجہ سے قرآن مجید پر اعتماد اور یقین نہیں۔ اگر اعتماد ہو تو بڑے بڑے مریضوں کو اللہ نے شفا یاب کی۔ میرے بھائی قرآن مجید کو سمجھو گے اثر تب ہوگا، قرآن کے ترجمے پہ غور کرو گے اثر تب ہوگا، قرآن مجید کے الفاظ پہ تدبر تذکر کرو گے اثر تب ہوگا۔ غور کرے ذرا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ فرمایا ایمان والو نماز کے قریب نہ آیا کرو جب تک تم نشے کے اندر ہو۔ نشے والا بندہ نماز پڑھنے نہ آئے، یہ اس وقت کا حکم ہے جب شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، لوگ شراب پیتے مسجد میں آ جاتے، پھر نماز کے اندر کوئی کیا کہتا کوئی کیا کہتا، اللہ نے منع کر دیا لوگوں جب تک نشے میں ہو مسجد میں نہ آیا کرو، جب نشے کی حالت میں ہو نماز نہ پڑھا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا اللہ کب تک نہ پڑھے؟ فرمایا حتی تعلموا ما تقولون، لوگوں اس وقت تک نماز کے لیے نہ آؤ جب تک تمہیں یہ نہ پتا چلے کہ تم پڑھ کیا رہے ہو، کیا رہے ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں نماز پڑھنے نہ آؤ، پہلے اس وقت تک اپنے دماغ کو ٹھیک کر لو، تب آنا جب تمہیں پتا چلے تم کیا پڑھ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو۔ اب جب ترجمہ آتا ہوگا تو بندے کو پتا نا میں کیا کہہ رہا ہوں، جس کو ترجمہ نہیں آتا اس کو بھی نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میرے بھائی اس آیت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس طرح نشئی کو منع کیا گیا، اور منع کرنے کی وجہ کہ اس کو پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہمیں اپنی نمازوں پہ غور کرنا چاہیے۔ میں بھی نماز پڑھتا ہوں، مجھے بھی تو نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے نماز کا ترجمہ ہی نہیں آتا۔ تو کیا میرے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ تم بھی سیکھو پہلے پھر آؤ؟ میرے بھائی قرآن کے ترجمے پر نماز کے ترجمے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے قرآن سے دور کرنے کا، کہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا۔ اولیاء اللہ صوفیاء کرام ہم ان کا تقدس کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، یہ بڑی عظیم ہستیاں تھیں،
بڑی تکلیف کی بات ہے، اولیاء اللہ اور صوفیہ کرام میں سے کسی ایک کا نام بتائیں جس نے قرآن کا ترجمہ لکھا۔ بڑی بڑی کتابیں فارسی کے اندر ان کی، کیونکہ اس وقت فارسی زبان پہ بڑا عروج تھا، مگر قرآن کا ترجمہ کرنے والا ایک ہی بندہ ہے جس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں۔ اس نے بر و صغیر پاک و ہند کے اندر پہلا ترجمہ فارسی کے اندر کیا، اور اس کے بیٹے شاہ رفیع الدین نے پہلا ترجمہ کیا ہے اردو کے اندر لفظی، اور اس کے دوسرے بیٹے شاہ عبد القادر نے دوسرا ترجمہ کیا با محاورہ۔ اولیاء اللہ صوفیہ کرام، لاہور والے علی حجویری نے کشف المحجوب لکھی ہے، کتابیں لکھی ہیں سب نے فارسی کے اندر، لیکن ترجمہ نہیں کیا۔ بابا جی فرید رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں فارسی کے اندر، قرآن کا ترجمہ نہیں ہے۔ انکار نہیں ہے، ان کی عظمت پر کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے کہ قرآن مجید سے دور کرنا یہ ایک بڑی سوچی سمجھی لمبی پلانک تھی کہ نہیں جی نہیں قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر قرآن پڑھ کے بندہ گمراہ ہوتا ہے تو ہدایت کہاں سے آئی؟ میرے بھائی اپنے اوپر فرض کرو، ماہ رمضان آ رہا ہے، میں نے قرآن پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس میں ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیوں جی انشاءاللہ پڑھیں گے؟ میں نے بتا دیا آج تو اپلیکیشنیں بھی بڑی آ گئی ہیں، آپ موبائل فون پہ لگا دیں، صرف گوگل کے اوپر لکھ دیں آڈیو قرآن ماہ ترجمہ، خود ہی شروع ہو جائے گا، آپ سنتے رہیں۔ ہماری خواتین گھر میں کام کاج کر رہی، لگا دیں سنتے رہیں، آپ دکان پہ بیٹھے ہیں سنتے رہیں، اپنا کام کرتے رہیں، یہ کوئی توہین نہیں ہے قرآن مجید کی۔ ایک اور بھی فتنہ ہے، وہ جی پھر بغیر وضو کے قرآن کو ہم چھو سکتے ہیں؟ حدیث میں نہیں آتا لا یمس القرآن الا طاہرا، قرآن کو بغیر طاہر کے کوئی چھوئے نہ۔ اب طاہر کا معنی جس نے کیا طاہر سے مراد وضو کرنا ہے، اس نے کہا وضو ضروری ہے، جس نے کہا نہیں اس سے مراد غسل ہے، کہ جب تک بندہ اگر اس کے اوپر جنابت تھی ناپاک تھا تو اب یہ طاہر نہیں ہے، اب غسل کرے پھر قرآن کو چھوئے۔ اللہ کروڑوں رحمتیں کرے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر۔ امام بخاری نے اللہ کی قسم لوگوں کے لیے اتنی بڑی آسانیاں پیدا کی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ انہوں نے باب باندھ دیا ہے کہ ہر بندہ قرآن پڑھ سکتا ہے، جس نے وضو کیا وہ بھی پڑھ سکتا ہے، جس نے نہیں کیا وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ کہتے قرآن پڑھو، اور دلیل ہے نیچے انہوں نے دلیلیں لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں یذکر اللہ تعالی علی کل احیانہ، اللہ کے نبی ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو سب سے بڑا ذکر اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ جب نبی ہر حالت میں قرآن پڑھتے تھے، آپ صبح اٹھتے، صبح جب بیدار ہوتے، اب کوئی بندہ سو کے بیدار ہو تو اس کو وضو تو کرنا پڑے گا، فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ صبح اٹھے تو سب سے پہلے قرآن پڑھا کرو۔ یہ آیات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع پورا اللہ کے نبی پڑھتے تھے، اور فرمایا پڑھا کرو۔ یہ نہیں کہا پہلے وضو کر کے آنا پھر پڑھنا۔ اچھا یہ جو ہمارے حفاظ ہیں، ہمارے مدارس کے اندر جو قرآن پڑھانے والے اور پڑھنے والے، یہ ان سے پوچھو ذرا ان کا ہمیشہ وضو رہتا ہے؟ ہمیشہ وضو کے اندر رہ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں وضو کر لو، اچھی بات نہیں وضو کیا آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن کو چھوئیں گے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے اوپر فرض کر لے میں نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی سعادت پتہ کتنی ہے؟ محبوب نے فرمایا جو بندہ ایک آیت سیکھنے کے لیے آتا ہے نا، ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں اس بندے کو میری طرف سے ایک حج اور ایک عمرے کا اجر لکھنے کا پیکج دے دو۔ ایک آیت سیکھنے پر حج و عمرے کا اجر۔ آپ بھی سارے قرآن سیکھنے آئے بیٹھے ہیں نا، یہ صرف جمعہ نہیں ہے، آپ کے لیے حج و عمرہ کا پیکج ہے، اگر آپ بیدار ہو کے سمجھ کے سن رہے تھے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات والو بہترین بندہ وہ ہے جو قرآن سیکھنے میں، قرآن سکھانے میں اپنا وقت لگاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو گھڑیاں قرآن سیکھنے میں لگ گئی،
جو وقت قرآن سیکھنے میں لگ گیا، جو ٹائم قرآن سیکھنے میں لگ گیا، اللہ کی قسم یہ وقت اتنا بابرکت اور بڑا عظیم ہے۔ محبوب نے فرمایا خیرکم، اللہ کی نظر میں وہ لوگ بڑے پیارے ہیں، بڑے بہترین ہیں۔ اللہ کی قسم کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ فرما رہے خیرکم، یہ مسجد میں بیٹھنے والے سارے بڑے اچھے ہیں، سارے بڑے اچھے ہیں، سارے بڑے پیارے ہیں۔ من تعلم القرآن وعلمہ، اس لیے کہ تم قرآن کو سیکھنے والے ہو، قرآن کو سکھانے والے۔ عمر جتنی بھی ہو گئی، قرآن سیکھنے والا بیٹھ بن۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، لوگوں ہم میں سے کوئی بندہ 10 آیتیں پڑھ لیتا تھا نا، 11ویں نہیں پڑھتا تھا جب تک وہ 10 آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر نہیں سیکھ لیتا تھا۔ یار یہ تو عربی تھے، ہم عجمی ہیں، ہمارے لیے تو زیادہ ضروری ہے۔ وہ عربی ہو کے بھی ترجمہ تفسیر سیکھتے تھے، اس لفظ کی گہرائی میں جاتے تھے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فَنَتَعَلَّمُ حَلَالَهَا وَحَرَامَهَا وَأَمَاوِرَهَا وَأَسْجَرَهَا، ہم قرآن مجید کے حلال چیزیں بھی سیکھتے تھے، قرآن میں جو حرام آئی وہ بھی سیکھتے تھے، اللہ کے نبی سے اوامر اور نواہی بھی سیکھتے تھے، اللہ کے رسول سے۔ میرے بھائیوں، یہ سیکھنے والا جو عمل ہے نا، یہ بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے۔ آج ضرورت ہے اس کی کہ ہم قرآن مجید کو سیکھنے والے بنیں، سکھانے والے بنیں، اور اللہ عروج اور ترقی دے گا اسی کو جو قرآن کے ترجمے پر غور کرے گا، خوض کرے گا، سیکھے گا، پھر اس کے اندر سے کھلیں گے راز۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا، انہوں نے مکے کے گورنر کو کہا کہ فلاں جگہ پہ میرے پاس آؤ، میٹنگ کرنی ہے، اور اتنے دنوں کے لیے آؤ، پیچھے کسی کو مقرر کرانا، اپنا نائب۔ گورنر آ گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب آ کے ملا تو سیدنا عمر نے پہلا سوال اس سے یہ کیا کہ مکے میں اپنے پیچھے گورنر کس کو بنا کے آئے، اپنا نائب کس کو بنا کے آئے؟ اس نے کہا ابن ابی ابزہ کو۔ فرمایا وہ کون ہے ابن ابی ابزہ؟ کوئی نام سنا ہوا نہیں ہے۔ کہنے لگے مکے کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا اور تم مکے والوں پر، ہاشمیوں پر ایک غلام کو گورنر بنا کے آگے؟ اللہ تجھے ہدایت ہے، تجھے کوئی بندہ نہیں ملا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو غصے کی حالت میں دیکھا، ڈانٹتے دیکھا تو آگے سے فوراً کہنے لگا جناب عمر انہو قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض۔ حضرت عمر ہے تو غلام، لیکن مکے میں سب سے اچھا قاری بھی وہ ہے، سب سے اچھا قرآن کا عالم بھی وہ ہے۔ میں نے تو اس کو یہ جو وقار دیا، درجہ دیا نا، اس کے غلام کو نہیں دیکھا، میں نے تو اس کے قاری ہونے کو دیکھا اور اس کے عالم ہونے کو دیکھا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ فوراً ختم ہو گیا اور فرمانے لگے اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ قرآن کی وجہ سے لوگوں کو عروج دیتے ہیں اور قرآن کی وجہ سے ذلیل کرتے ہیں۔ مکے کے غلام کو اللہ نے مکے کا سردار بنایا تو آج قرآن کی وجہ سے بنایا۔ اپنے بچوں کو قرآن سکھانا، اپنی خواتین کو قرآن سکھانا سعادت سمجھو۔ ہمارے انشاءاللہ اسی ادارے میں خواتین کے لیے تو باقاعدہ ہم نے تفسیر القرآن کی کلاس چلائی ہے۔ آپ بھیجیں صرف 3 گھنٹے کے لیے، رمضان کے اندر پورے قرآن کا ترجمہ اس کو ایک دفعہ پڑھا دینا، زور سے لے کے عصر تک۔ یہ ٹائم بھی وہ ہے جو نہ افطاری کی تیاری ہے نہ سحری کی تیاری ہے۔ اس چھوٹے سے دورانیے کے اندر آئیں میرے بھائیوں، اپنی بچیوں کو، اپنی خواتین کو، اس لیے کہ مرد تو پھر بھی آ جاتے کچھ سیکھ لیتے ہیں، گھروں کے اندر تو بالکل ہی ویرانگی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابن ابی ابزہ غلام ہے لیکن مکے کا سردار بنا ہے تو قرآن کی وجہ سے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی، کائنات والو جس محفل میں قرآن پڑھا جائے، جس مجلس میں قرآن پڑھا جائے، قرآن کا ترجمہ سکھلایا جائے، قرآن کی تفسیر سکھلائی جائے، آپ سارے بیٹھے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں جاؤ فرشتوں چلے جاؤ، ان بندوں کو اپنے پروں میں ڈھانپ لو اور میری طرف سے سکینت نازل کر دو اور میری طرف سے ان کو معافی کا اور جنت کے سرٹیفکیٹ کا اعلان سنا دو۔ اتنی خوش نصیب یہ مجلس ہے، قرآن پڑھ رہے، قرآن سیکھ رہے، سکھا رہے، 3 بڑے وعدے دے دیے، فرمایا سکینت نازل ہوگی، فرشتے ڈھانپ لیں گے اور اللہ معافی کا اعلان فرمائے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک صحابی آیا تو حضرت اسماء کو دیکھا وہ قرآن مجید کی آیت پڑھی جا رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، قرآن مجید کی آیت پڑھی جا رہی ہے، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، فمن اللہ علینا، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا ہی فضل ہے، وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، جس اللہ نے تیز آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لیا۔ سیدہ اسماء اس آیت کو پڑھی جا رہی، صحابی کہتے میں نے آ کے سنا سیدہ اسماء قرآن کی آیت پڑھی جا رہی تھی، میں تھوڑی دیر رکا سنتا رہا، پھر میں نے جانا تھا، میں بازار چلا گیا، میں خرید و فروخت کر کے کئی گھنٹوں کے بعد واپس آیا، پھر میں حضرت اسماء کو ملنے کے لیے آیا، لوگو اللہ کی قسم ہے سیدہ اسماء قرآن مجید کی اسی آیت کو پڑھی جا رہی تھی اور روئی جا رہی تھی، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ کائنات والو یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی قسم اگر قرآن کا ترجمہ آتا ہے پھر پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، پھر سننے میں بھی مزہ آئے گا، پھر ایک ایک آیت پر گھنٹوں گزر جائیں گے، تو تھکے گا نہیں بلکہ تجھے لذت آتی جائے گی۔ آخری انعام سنو اور بات ختم کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کو قبر میں رکھ کے سارے رشتہ دار واپس چلے جاتے ہیں، اپنے بھی چلے گئے، بیگانے بھی چلے گئے، چارپائی بھی لے گئے، کپڑا بھی لے گئے، اکیلے کو قبر کے اندر رکھ کے واپس چلے گئے۔ جب یہ سارے واپس چلے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو قبر میں اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں۔ جب یہ اٹھ کے بیٹھتا ہے تو وحشت کا مارا کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، سارے پیار کرنے والے چھوڑ گئے، محبت کرنے والے چھوڑ گئے، کوٹھیوں کا مالک، لینڈ کروزروں پہ سفر کرنے والا مٹی کی چند گز کی کوٹھی میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ بڑا پریشان بیٹھا ہوتا ہے کہ منکر نکیرہ کے سوال کرتے من ربو کا من نبیوں کا ما دینوں کا، ابھی وہ سوال کرنے لگتے ہیں، ایک خوبصورت شکل آ جاتی ہے، خوبصورت نوجوان آ جاتا ہے، اس کے بعد مسکراتے مسکراتے آ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو آ کے کہتا ہے پریشان نہیں ہونا میں تیرے پاس ہوں۔ یہ بندہ دیکھ کے کہتا ہے تم کون ہو میرے پاس؟ آج سارے چھوڑ گئے، ابو بھی چلا گیا، امی بھی چلی گئی، بھائی بھی چلے گئے، بہنیں بھی چلی گئی، اللہ اکبر کبیرہ، تو کون ہے بھائی؟ جب سارے چھوڑ گئے تو میرے ساتھ ہے، تو یہ کہتا ہے انا صاحبک القرآن، وہ رمضان کی راتوں میں جو تو قرآن پڑھتا تھا، وہ دن کو جو مسجد کے کونے میں محبت سے پڑھتا تھا، سارے جب چھوڑ جاتے ہیں ہم اس وقت بھی ساتھ چلا کرتے ہیں۔ کوٹھڑی اندھیری وچ تیری کلی ذات ہو سی، روسیں تے کرلا سے پیاریا کوئی بھی نہ پاس ہو سی، یاد کریں گا پھر جو موجاں سلماریاں ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں،
ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں اور بڑے بڑے راجیاں نو موت نے نہ چھوڑیا جندے اتے دل لے آیا اوہ پھل توڑیا بڑے بڑے ہرے باغ ہوئے نے ویران ہوئے بندیا جہانی اتے کرینا گمان ہوئے قبر میں قرآن کام آئے گا قبر میں قرآن ساتھ جائے گا یاری نال قرآن دے لال اے تو اپنا ستا نصیب جگا لے اے تو ایک حرف پڑھیں پڑھاویں گا 10 نیکیاں رب کولوں پاویں گا وچ جنتیاں لکھیا جاویں گا پڑھ قرآن تے درجے پالے تو یاری نال قرآن دے لالے تو دنیا دے اندر ہر چیز ہم میسج آیا پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہ آئے پوچھتے ہیں کوئی کتاب سمجھ نہ آئے پوچھتے ہیں میرے بھائیوں قرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہے تو زندگی ضائع کی ہے ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی ٹائم ہے ماہ رمضان آنے والا ہے پہلے سے یہ ٹارگٹ بنا لو انشاءاللہ یہ رمضان قرآن کے ساتھ ہے قرآن کے ترجمے کے ساتھ ہے قرآن کی تفسیر کے ساتھ ہے